بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے میکنگ آف پاکستان، تو اس کا ایک ریویو کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کب بنا، کیسے بنا، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ بیسکس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہم ایک پاکستان کی جیسے پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کی بیک گراؤنڈ میں کون کون سے ایونٹس رہے اور جو ڈائریکشنز تھیں وہ کس طرح ایک پاکستان اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی جانب بڑھتی چلی گئیں، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم جب اسٹڈی کر رہے تھے اس میں ہم نے کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ڈائریکشنز ایک طرح سے ہیں وہ ساری پاکستان کی جانب جاتی ہیں۔ اس میں لاہور ریزولوشن سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ لاہور ریزولوشن کی اگر ہم بات کریں تو 23 مارچ 1940 میں یہ اپروو ہوئی۔ ایک اینول سیشن تھا جو 22 سے لے کر 24 مارچ 1940 تک جاری رہا، جس میں علامہ محمد اقبال نے اپنے نظریہ اپنے ویوز کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، سر سید احمد خان نے، اور اس کے علاوہ اس طرح دیگر جو بھی رہنما تھے انہوں نے اپنے نظریات کی عکاسی کی۔ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز تھیں اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک۔ یہ جو لاہور ریزولوشن تھی اس کو پریزنٹ کیا مولوی فضل الحق نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کی گئی کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن، کوئی آئین ایسے اسی اسٹیٹ میں لاگو نہیں ہو سکتا۔ کیوں لاگو نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، یا آپ آل انڈیا کی بات کر لیں تو اس میں دو قومیں تھیں، جیسے کہ مسلمز اور ہندو تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب دو قومیں ہیں، ہم نے سٹارٹنگ میں اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھا کہ سر سید احمد خان جو کہ سٹارٹنگ سے کوششیں کرتے آئے، قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کی جو کوششیں تھیں، تو انہوں نے اس چیز کو اچھے طریقے سے ڈیفائن بھی کر لیا تھا، ایکسپلین کر لیا تھا لوگوں کو کہ یہاں پہ صرف دو قومیں آباد ہیں جو کہ ایک ساتھ کبھی بھی رہ نہیں سکتی، جن کا رہن سہن، طور طریقے، رسم و رواج، زبان، مذہب، یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ڈفرینٹ تھیں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو کہ ایک طرح سے کی گئیں، اور جب دو قومیں تھیں تو ان پہ ایک کانسٹیٹیوشن کسی بھی طریقے سے ورکیبل نہیں تھا۔ تو اس لیے ضرورت یہ تھی کہ پہلے تو مسلم اور ہندو جو ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن کی طرف بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو کرپس مشن ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ کرپس مشن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو کہ اس نے کچھ پروپوزلز پیش کیے تھے جو کہ رد ہو چکے تھے۔ وہ کیوں رد ہو چکے تھے؟ کیونکہ اس میں نہ تو مسلمانوں کی ایز سچ کوئی فائدے کی بات تھی اور نہ ہی ہندوؤں کی ایز سچ کوئی بات تھی۔ تو مسلمانوں کے لیے تو آپشن یہ تھی کہ ان کو ایک طرح سے آزادی مل رہی تھی کہ جو اسٹیٹس جن میں، مطلب جو پروونسز جن میں مسلمان زیادہ تھے ان کو ملا کے ایک ملک بنایا جاتا، ان کو ایک اسٹیٹ بنائی جاتی، ٹھیک ہے، ایک پروونس بنا دیا جاتا، جس کو الگ سے لیجسلیٹو کونسل ان کی ہوتی۔ اور لیکن بہت ساری باتیں مسلمانوں کے اگینسٹ تھی جو مسلمانوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور کانگریس نے اس کو اس بیس پر ریجیکٹ کیا کہ اس میں انڈیا کی ڈویژن کی بات تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کی میجورٹی ایریاز کو ملا کر ایک انڈیپینڈنٹ پروونس بنا دی جاتی تو ایک طرح سے یہ انڈیا کی ڈویژن تھی جو کہ کانگریس والوں کو منظور نہیں تھی۔ اس لیے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے کرپس کو جو کرپس مشن جس کو کہتے ہیں، جو پروپوزلز تھے ان دونوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ CR فارمولہ ہے چندر گپت آچاریہ کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت ساری کوششیں کی جس میں قائد اعظم اور گاندھی اور دیگر لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یونٹی کے لیے ایک سسٹم ایک لا رہے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم یونٹی ہو، مطلب ڈویژن کے اگینسٹ تھے ایک طرح سے سارے۔ اور چندر گپت آچاریہ جو ہیں انہوں نے ایک
فارمولا پیش کیا جس کے کچھ پوائنٹس تھے کہ مسلم لیگ ول کنفرم دا ڈیمانڈ آف انڈین لبریشن اینڈ کوآپریشن وتھ کانگریس. مسلم لیگ کا کوآپریشن چاہتے تھے کانگریس سے، جو کہ پاسبل نہیں تھا. اور اس کے علاوہ آفٹر دا وار آف کمیشن ول ڈیٹرمائن دا مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ. تو کمیشن وار کے بعد یہ تھا ہونا تھا کہ ایک کمیٹی بٹھائی جاتی جو کہ ڈیسائیڈ کرتی کہ کون سے ایریاز میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ریفرینڈم کے ذریعے وہاں پہ یہ چیز ڈسکس کی جاتی، یہ چیز رزلٹ اس کا نکالا جاتا کہ جن میں میجورٹی زیادہ ہیں ان کو انڈیا سے ایز سچ الگ کر دیا جاتا. یہ اس کے بعد جناح گاندھی ٹاکس تھیں 1944 کی. جناح اور گاندھی کی آپس میں جو بات چیت ہوتی رہی مسلسل، گاندھی جناح کو خط لکھتے رہے اور ان کو بار بار اس چیز کے لیے آمادہ کرتے رہے کہ انڈیا کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے اور ہم لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن قائد اعظم چونکہ ساری صورتحال کا جائزہ لے چکے تھے اور بہت ساری جو بیک گراؤنڈ میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے، ان حوالوں سے قائد اعظم بالکل بھی اس بات پہ آمادہ نہیں تھے، یونٹی کے بالکل بھی حق میں نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ہی بات دہراتے تھے. ہر جو خط لکھے جاتے تھے ان کو گاندھی کی طرف سے، ان میں بھی ان کو جواب میں ایک ہی بات دہرائی جاتی تھی کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور اس کے علاوہ پاکستان. وہ یہی چاہتے تھے کہ بس بالکل بھی جب قومیں دو الگ ہیں، بالکل ان کے سسٹمز الگ ہیں، تو یہ ایک ساتھ کبھی بھی رہ نہیں سکتی، لہٰذا ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وہ ساری باتیں جو جناح گاندھی کے آپس میں ہوتی تھیں. اس کے علاوہ شملہ کانفرنس کو ہم دیکھ چکے ہیں جس میں قائد اعظم لارڈ ویول سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک کانفرنس ہے 25 جون 1945 میں. ٹھیک ہے، اس میں دیگر چند جو مسائل ہیں ان پہ بات ہوئی، جیسا کہ جن میں دیر کیم سیور difference between the Congress and the Muslim League regarding representation of the Hindu-Muslim proportion and nomination of representatives of the sects. And Muslim League was of the view that all the 5 Muslim representatives will be nominated by the Muslim League, while Abdul Kalam Azad and other leaders of the Congress were not agreed to this. Likewise, Khizr Hayat Twana, leader of the Unionist Party of the Punjab, for the want of a seat opposed قائد اعظم. تو خضر حیات ٹوانا جو تھے وہ ان کو اپنی سیٹ کے لیے تھا تو گریڈ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے قائد اعظم کو اپوز کر دیا ایک طرح سے، دیٹ ہی ول نامینیٹ دا مسلم ریپرزنٹیٹو. انہوں نے یہ بات کی کہ میں مسلم جو نامینیشن ہے اس کی سلیکشن کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ دیگر کچھ ایونٹ تھے جو ہم جنرلی ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو میکنگ آف پاکستان، جو سورسز، جو وہ پوائنٹس بن رہے ہیں، وہ فیکٹرز بن رہے ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی جانب پاکستان کی جانب جا رہے ہیں. اس میں جنرل الیکشنز اب 1946 45 اور 46 کے اگر دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کو میجورٹی میں انہوں نے سیٹس ون کی، جیسے کہ 454 سیٹس جو مسلمانوں نے پروونشل اسمبلیز میں جیت لی. ٹھیک ہے، تو 92% جو شرح رہی جیتنے کی مسلم لیگ کی پروونشل اسمبلیز میں. اس کے علاوہ کے پی کے میں ایز سچ کچھ مطلب کے پی کے یا NWFP جو کہلاتا تھا اس میں مسلم اکثریت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو الیکشن کے حوالے سے یہ سارا کچھ، اور بس آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں اس چیپٹر کے، اس کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ. اللہ حافظ.